शैतान के ऊपर बात कर रहे थे اور اس میں ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ شیطان کس طرح نفسیات کا استعمال کر کے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوا چکا ہے، وہ بدنامی بھی منوا چکا ہے، اپنی ایک مصنوعی طاقت کے اعتبار سے منوا چکا ہے۔ تو شیطان جب پہلی سیڑھی کے اوپر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بری کمپنی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کامیابی کے اوپر وہ بڑے شیطان سے شاباش لیتا ہے، اور شاباش لینے کے بعد وہ اس کامیاب ٹرکس کو یا ٹپس کو اپنی پرسنل ڈائری کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ڈائری ہوتی ہے، ڈائری کے اندر شیطان لکھتا ہے کہ کس صورتحال میں، کس ٹائم کے اوپر اور کس دماغی تناؤ کے اندر میں نے ایک شخص کو یہ سرگوشی کی جو میرا متعلقہ شخص ہے، اور وہ کس طرح میرے پیچھے چلتا آیا اور میرے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو گیا، نہ مذہب کی پرواہ کی، نہ خدا کے ڈر کی، نہ کسی اور خوف اور کنفیوژن کی۔ تو یہ شیطان لکھ لیتا ہے ان کی ڈائری۔ اب یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے بھی سیکھنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ابھی ٹاپکس مکمل نہیں ہوئے تو شیطان کی انہی باتوں کو ہم پازیٹو استعمال کر کے ہم بھی کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں تو بعد میں بتائیں گے۔ لیکن اب شیطان دوسرے لفظ میں اسی دوست کو جو کہ اس کا ابھی تک جوئے میں بھی استعمال نہیں ہو رہا، شرابے میں استعمال نہیں ہو رہا، وہ اس دوست کے ذریعے اس کو دوبارہ اسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں پہ جوا ہوتا ہے، شراب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں محفوظ ترین جگہ جو یہ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ جوئے کریں، دراصل وہاں پہ یہی شیطانی حربے، یہی شیطانی سرگوشیاں دوسری بندوں سے انتظامیہ تک رپورٹنگ کروا کے آپ کو پکڑواتی ہیں۔ آپ کو یعنی ہوتا ہی ہے کہ جس دن آپ جوا کھیل رہے ہوں اور جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ یہ آج آپ کی زندگی کا آخری کھیل ہے اور یہ گندے کام آپ چھوڑنے لگے، توبہ کرنے لگے، اور وہ جو دوست تھا اسے بھی آپ لے گئے ہیں جس کو شیطان نے کہا تھا کہ چلو اسے اس لیے لے آؤ کہ یہ تمہارا دوست بنے گا، سنگ کے طور پر رہے گا، تمہاری قابلیت دیکھے گا، تمہاری ذہانت دیکھے گا، کس طریقے سے تم گیم جیتتے ہو۔ تو وہ اسے لے جاتے ہیں اور اسی موقع پر وہ انہی بندوں میں سے سرگوشی ہوتی ہے، حسد کے ذریعے جو لوگ ہارے ہوئے ہوتے ہیں انتظامیہ سے مل کے پیسے لے کے جوئے اور شراب خانوں پہ کراتے ہیں، چھاپا مرواتے ہیں جس سے آپ پکڑے جاتے ہیں۔ دراصل اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ بدنام ہو گئے۔ بدنام ہونے کے بعد جو پہلا خوف تھا چھپ کے کھیلنا اور لوگوں کو پتہ نہ چلنا، جیل سے بھاگنا، یہ چیزیں جیل سے بچنا، تو یہ خوف تھا، اس خوف کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ جب اس کے اندر سے یہ بدنامی کا خوف، یعنی جب محلے والے سے جان چکے ہوں گے کہ شرابی ہے اور جواری ہے، تو جب وہ بدنام ہو چکا ہوگا تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اب کھیلنا ہی ہے، کہ اب تو پتہ چل گئے تو جیل سے بھی ہو آئے تو اب کون سا ڈر، اب اتنا کچھ ہو بھی گیا، بدنام بھی ہو گئے۔ ظاہری بات ہے لوگ تنقید تو نہیں چھوڑتے، وہ بھی شیطان کی ہی پالیسی چلتی ہیں کہ اس طرح کی رنجشیں پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان الٹی سیدھی باتیں کرا کے لوگوں کے اندر جھگڑے کرواتا ہے، اور بالآخر آپ جب پکڑے جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، جب رہا ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ یہ چیزیں کھیلتے ہیں، اور دوبارہ ہار جیت پر اس طرح کی چیزیں آتی دیکھنے میں آئی ہیں کہ جب آپ ہارتے ہی جاتے ہیں تو گھروں کی چیزیں بیچتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قیمتی چیزیں بیچتے ہیں، اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، قتل تک کرتے ہیں، اور بالآخر آپ اپنے آخری برے انجام تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ شیطانی راز کا اہم نقطہ تھا، اور آپ کو اس تک پہنچانے کے لیے اس کی مکمل محنت اور سرگوشی نفسیاتی طور پر شامل تھی۔ تو لہٰذا کبھی بھی برے کام کی سرگوشی اپنے ذہن میں نہ لائیے اور شیطان سے بچتے رہیے۔ ہم اگلے ٹاپک کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کی ڈائری کے اندر محفوظ ہونے کے بعد جب چیزیں ریٹرن میں آتی ہیں تو اس سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور بڑے ابلیس کے پاس جا کے کیا کروائیاں ہوتی ہیں، اور شیطان جب مایوس ہوتا ہے تو شیطان کی کیا تقریر ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔